بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ ہمیں جب یہ ذہنی بیماریاں لگ جائیں اور یہ ہر آدمی کو ہو سکتی ہیں تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی جو ہیں کسی وقت بھی پڑھنی چاہیے، اور دعا میں نے عرض کی تھی کہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور تفصیل سے میں نے عرض کیا، اور اس کے اوپر میں نے اس لیے بھی زور دیا ہے کہ جسمانی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ جو ذہنی بیماریاں، تاکہ میرے جو اصلاحی بیانات ہوتے ہیں اس میں ہم سب کو کسی نہ کسی انداز کے اندر فائدہ ہوتا رہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے دعائیں پڑھتے رہنا۔ اور یہ جو دعا ہے کم از کم ہم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کم از کم پڑھتے رہیں۔ اگر زیادہ پڑھیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں تو کالرز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر باقی وقت ملا تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک دو اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں۔ فی الحال کالز کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جو آپ بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں تو جس طرف زیادہ تر ہماری توجہ نہیں جاتی وہ روحانی بیماریاں ہیں، تو ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم گناہوں میں تو نہیں پڑ گئے، کہیں ہمارا ضمیر جب گناہوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس حالت میں اللہ پہنچا دے کہ گناہ اور اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہ رہے۔ کیونکہ جب آپ گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ بھی آپ کے دل پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ پھر وہ جو دل جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس یہ ایسی گناہوں کی معصیت اور جو گناہوں کی جو دلدل ہے اس میں اس طرح پھنس جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان گھروں سے اٹھ جاتی ہے، ان گھروں میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ان گھروں میں جہاں گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہ چلے، ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں چھائی ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے اوپر بھی جیسے ایک شعر بھی ہے کہ جھوٹ اور حسد سے انکار کرو، غرور و تکبر سے دل کو پاک کرو، بہت اپنا اچھا۔ کر دین رسول ہاشمی، فضل اللہ اور رب العالمین کا انتظار کرو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں اپنے دل سے نکالنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، جی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان روحانی بیماریوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں جسمانی بیماریاں ہیں اور اسی طریقے سے ذہنی بیماریاں ہیں وہاں روحانی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مستقل اس کے اوپر چند پروگرام کریں گے تفصیل سے، کیونکہ روحانی بیماریوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من جملہ آپ کے آبجیکٹیوز میں سے، آپ کے ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو تزکیہ نفس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم رول تھا۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات جو ہمارے بزرگان دین تھے اور بڑے تھے وہ تو تزکیہ نفس کے لیے بہت سارا وقت، خاص وقت اپنی تزکیہ نفس کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو تو اللہ رب العزت نے یہ خوش نصیبی نصیب کی ہوئی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر تھے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ بازد خدا تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تمام مخلوقات کی روحانیت سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو ایک نظر کرم جب صحابی کے اوپر پڑتی تو اس صحابی کا تزکیہ نفس وہاں ہو جاتا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں، سوال عام طور پر کیا کرتے ہیں
کہ صحابہ کرام بھی اس طرح تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جب ان کے اوپر پڑتی تو فوراً ان کا تزکیہ نفس پورے مکمل انداز کے اندر ہو جاتا۔ لیکن خیر یہ الگ موضوع ہے، اور خاص اس کے اوپر کچھ پروگرام رکھیں گے تاکہ اس قسم کا یہ جو تزکیہ نفس اور روحانی بیماریاں اور اس کا علاج اور وہ کیا ہے اور کس انداز میں انسان پر آہستہ آہستہ حاوی ہو جاتی ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، تو انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر پورا اس کا موضوع رکھیں گے۔ فی الحال کچھ اور کالز بھی ہیں، تو کالز کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا وہ کال تو ڈراپ ہو گئی، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں آپ سے بند کر دوں ٹی وی۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز کے جو 2 وتر ہیں آخر والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے؟ کہا جاتا ہے آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، وتر تڑکے کو پڑھتے تھے اٹھ کر۔ وہ 2 نفل جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب ہم پڑھیں تہجد پڑھیں، جب ہم نفل ہم پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، یعنی وتر کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی وہ پوچھ رہا ہوں۔ باقی جب تہجد پڑھنی ہو تو وتر ہے وہ پہلے پڑھیں یا تہجد پہلے پڑھیں وتر اس کی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، اچھا سوال کیا، ضرور اس سوال کا جواب دیں گے۔ مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے گویا یوں کیا کہ عشاء کی نماز ہم نے ادا کر لی، سنتیں بھی پڑھ لی، اور اب سنتوں کے بعد وتر کی باری آتی ہے، تو اب آیا وتر پڑھ کے 2 نفل ادا کریں یا وتر سے پہلے 2 نفل پڑھنے چاہیے؟ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ اس طرح فرماتے تھے کہ آپ اپنے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام فرماتے، اور آرام فرما کر پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اور تہجد کے لیے اٹھ کر جو کوئی میسر ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرماتے، پڑھتے، اور پھر آخر میں وتر پڑھ لیتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وتر کے بعد بھی اب چونکہ اکثر رات آپ نے عبادت کی ہے، اب تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن دل میں ہے کہ ابھی بھی میں پڑھ ہی لوں، تو پھر دل میں آتا کہ میں اب تھوڑا سا اور بھی پڑھ لوں، لیکن چونکہ تھکاوٹ محسوس، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 اور رکعتیں نفل کے طور پر پڑھ لیتے اور بیٹھ کر پڑھ لیتے۔ تو اس سے اب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات صاف ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی پڑھتے اور وتر آخر تک چھوڑتے جب تک کہ تھکاوٹ بالکل محسوس، یعنی جب تک کھڑے ہو سکتے اور تھکاوٹ کو برداشت کر سکتے، اور جب یہ محسوس ہوتا کہ اب بالکل آخر تک پہنچ گئے ہوں تو پھر اپنے وتر پڑھ لیتے، اور پھر بھی دل کے اندر ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عبادت کے ساتھ قربت تھی اور لگاؤ تھا، کائنات کے اندر کسی کو اتنا نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرصاً دوبارہ 2 رکعتیں اور بھی پڑھ لیتے۔ تو یہ تو حرصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے، ورنہ آپ کا صحیح مقولہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر امت کو تو یہ بتلایا، فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، فرمایا کہ اپنی آخری نماز رات کو وہ وتر کو بنایا کرو۔ تو گویا زبانی طور پر ہمیں تو یہ بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں یہ ہدایات فرمائی ہیں۔ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی آخری یعنی رات کی آخری نماز اس کو وتر بنایا کرو، وتر آخری نماز ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص وہ اپنی عشاء کی نماز ادا کر لے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد
اب وہ کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو بہتر اس طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی نوافل پڑھنا چاہے وہ نوافل پڑھ لے اور پھر آخر میں اپنی وتر ادا کر لے۔ اگر اس شخص کو پتہ ہے کہ میں اب رات کو اٹھنے والا ہوں تہجد کے لیے، تو اپنے عشاء کے بعد جو سنتیں ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی نوافل پڑھنے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر رات کو جب وہ اٹھے تہجد کے لیے تو اس وقت اپنی تہجد اور جتنی بھی نوافل ہیں وہ پڑھ لے اور آخر میں اپنے ان وطروں کو ادا کر لے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کرنا ہو، اور سب سے بیسٹ طریقہ وہ یہی حدیث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقولے کے طور پر، ارشاد کے طور پر یہ ہمیں بتلایا ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام فرمایا کرتے تھے تو وہ اپنے اس وقت کی حالت کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح فرماتے، لیکن جب امت کو بتلاتے کہ آپ کو یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے تو ہمیں جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اس میں بہتری۔ ہاں، وہ اگر دوسرا انداز بھی اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص نماز تہجد ادا کر لے اور تہجد کے بعد اس نے وطر ادا کر لیے اور پھر اس نے سوچا کہ ولولے کے طور پر اور خوشی یعنی حرصاً اس نے سوچا کہ چلو 2 اور رکعتیں بھی میں ادا کر لوں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح اور بہتر طریقہ وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز میں خود فرمایا ہو، اور وہ خود کیا فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، اپنی آخری نماز وہ وطر والی نماز ہونی چاہیے، آپ کے وطر کو سب سے آخر رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اگرچہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، both of them are correct اپنے طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ کیا ہے، لیکن اب سوال ہے کہ ان میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ بہتر طریقہ وہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ انداز آپ اختیار کرو، وہ بہتر طریقہ ہے۔ کیونکہ دوسرا طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نفل پڑھے ہوں، اور من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی حد تک تھے اور پھر اس کے بعد بھی دل چاہا کہ اب 2 اور رکعتیں چلو پڑھ لوں، تو وہاں وجوہات ہیں۔ یہاں امت کو جو بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آخری نماز وطر کو پڑھو۔ اسی وجہ سے اب عام حالات کی اب میں بیان کر رہا ہوں کہ عام حالات میں اب جب ہم اپنے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اب وطر سے پہلے جتنے بھی آپ کو نوافل پڑھنے ہیں وہ نوافل پڑھ لو، چاہے آپ 2 پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے 4 پڑھنا چاہیں، 6 پڑھنا چاہیں، جو بھی آپ نوافل پڑھ لو، اور ان تمام نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنی جو وطر ہیں وہ ادا کیا کرو۔ تو یہ انداز جو ہے یہ سب سے بہترین انداز ہے۔ ایسے کرتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب مولانا صاحب، وعلیکم راجہ السلام عارف بات کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب، نائس ٹو ہیئر یو جی، always great to see you as well. تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا پروگرام ماشاء اللہ از ویری نائس، ویری ویری گڈ لک انٹو اٹ، اینڈ جسٹ وانٹ ٹو نو واٹ از بیسٹ ٹو ریڈ فار اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ always good to hear from you راجہ صاحب، اور look after yourself. تھینک یو، جی یہ ہمارے تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے راجہ صاحب ہیں، گڈ فرینڈ آف آورز، اور ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، بہت دوستی بھی ہے ان کے ساتھ، بہت اچھے شخصیت۔ تو ڈپریشن کے بارے میں اور انگزائٹی کے بارے میں، تو ایک تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دعا میں نے ذکر کی ہے، ایک تو وہ بھی انسان پڑھتا رہے، اور دوسری چیز عام طور پر جب میں کسی پیشنٹ کو دیکھتا ہوں سیویرٹی ان کی کتنی ہے، تو ان سے یہ بھی کہا کرتا ہوں، اب پچھلے یہ جو ویکینڈ گزرا ہے تو اس کے اندر بھی ایک شخص نے مجھے بلایا تھا، اور جوان بالکل، تقریباً میرے خیال میں about 23 years old،
اور سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتلایا کہ میری عمر 23 ہے، ینگسٹر، اور وہ سخت ڈپریشن کے شکار. تو ان کو بھی میں نے یہ باتیں اگلی جو میں کہنے والا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم اپنی زبان میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں، تو جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت شام تک اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ تو صحیح حدیث ہے. بلکہ اسی کلمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بازار کے اندر جاتے ہوئے اس کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں، 1 ملین نیکیاں. بڑا ہی آسان عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا بڑا ہی اجر ہے. اور اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بتلائی ہے کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں ہر قسم کی شیطانی اٹریکشن بھی ہوتی ہے، تو اپنی حفاظت کرنے کے لیے انسان جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو غلط قسم کی اٹریکشنز، ذہن ادھر ادھر جانے کے بجائے، تو پہلی حدیث جو میں نے عرض کی اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوتھے کلمے کی ہدایت فرمائی ہے، اور یہ جو بازار والی حدیث ہے اس کے اندر بھی. تو ان تمام کو کمبائن کرتے ہوئے جس شخص کو ذہنی تکلیف ہو، پریشانی ہو، انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، انکشسنس ہو، یہ تمام کی تمام ہیلپلیسنس ہو، یہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں، تو اس کے لیے میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اس کو، یہ جو کلمہ میں نے عرض کیا اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس کو عرض کروں گا تاکہ جس سے مس ہو جائے وہ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ کے اوپر جا کر گوگل کر کے چوتھا کلمہ بھی آپ اس طرح وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. تو 10 مرتبہ صبح اس کو پڑھیں اور اپنے جسم کے اوپر اس کو دم کر لیں، اور شام کا مطلب مغرب کے بعد، تو مغرب کے بعد بھی آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھا کرو. تو وہ جو دوسری دعا بتلائی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے ساتھ بھی اس کو، اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. بعض لوگ کہتے ہیں بیدہ الخیر، اگر یہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہے یہ حصہ تب بھی ٹھیک ہے. اور پھر اگلا وہو علی کل شیء قدیر. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو کم از کم اس کو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو. ویسے بھی انسان کو کوئی پریشانی ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے. ثواب کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے. اور جب بھی بازار، یعنی آپ شاپنگ کے اندر، مالز کے اندر جب آپ جائیں، ٹاؤن سینٹر کے اندر جائیں، سپر مارکیٹس کے اندر جائیں، تو اس وقت اس کو پڑھو. تو فرمایا جب آپ اس کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، حدیث صحیح ہے، فرمایا جو شخص بازار کے اندر جاتا ہے اور جاتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں. Whoever goes into towns, into the bazaars, into the shopping centers and recites this kalima, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them 1 million nekis, 1 million good deeds. So it's a very, very simple action, but has a huge reward. تو راجہ صاحب آپ کے سوال سے یعنی سامعین کو یہ پورا فائدہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اسی کے اوپر میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ جس قسم کی بھی بیماری کے اندر ہے، چاہے روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، ذہنی بیماری ہو، اللہ رب العزت ان تمام بیماروں کو، ان تمام بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا نصیب فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، اور اللہ رب العزت سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرماوے. اسی کے ساتھ
دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، مودت، الفت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ہمارے لیے، باقی امت کے لیے ان تمام مراحل کو آسان فرما، اور ہمیں تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔